یہودیوں نے مل کے کہ یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا. آج مدینہ منورہ کی روئے زمین پر صرف 24 گھنٹے نماز ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت سے، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ دو مصرے اس لیے آپ حضرات کے سامنے پڑھے کہ آئے دن پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک میں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کی، لیکن وہ ہو نہیں سکتی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو پیغام اسلام کی شکل میں دیا ہے وہ اتنا مثبت اور مستحکم دین ہے کہ اگر ہم اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور موجودہ لحاظ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی تمام رنگ و نسلوں میں امتیازیت عطا فرمائی دین کی نسبت کے ساتھ. آج اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ ہم سے بہت نیچے کے درجے میں کھڑا ہے. ہمارے بڑوں نے ایک بات ہمیں سمجھائی، بالخصوص میرے والد مرحوم حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ جو دنیاوی طور پر بڑا طاقتور نظر آتا ہے، جو حکومت میں کسی اچھے عہدے پر ہے یا حکومت اس کی پشت پر ہے، اس کے باوجود وہ کسی کے خلاف بول رہا ہے، اس کے باوجود وہ کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کا مطلب جن کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، جن کے خلاف بولا جا رہا ہے، اللہ نے ان کا مقام اتنا بلند رکھا ہے کہ ان بولنے والوں کی آواز اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھائیں اور جو لوگ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، میں ان کو اتنا ضرور کہوں گا کہ آؤ ایک دفعہ اسلام کی تاریخ پڑھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، ابو جہل پیچھے پیچھے بولتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی جاری رہی، ابو لہب بولتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی جاری رہی، امیہ بکواس کرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی جاری رہی، ہندا اور اس کے جو ساتھ والے لوگ تھے انہوں نے جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی جاری رہی، اور اس کے باوجود کفار مکہ نے اکٹھے ہو کر تمام وسائل اکٹھے کیے کہ اس دین کو ختم کر لیا جائے. سونے رسول نے ان کے خلاف سازشیں نہیں کی. اسلام پیش قدمی کرتا ہے، اسلام سازشیں نہیں کرتا ہے. ہمارا دین پیش قدمی کا دین ہے، آگے بڑھنے کا دین ہے، لوگوں کے دلوں تک انصاف پہنچانے کا دین ہے، دکھے دلوں پر مرہم لگانے والا مذہب ہے. ہم سازشیں نہیں کرتے. سازشیں کرنے کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو کمزور ہوں، جو بزدل ہوں، جن کی خود کوئی کوالٹی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو خلق عظیم بنا کے بھیجا، کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کے دلوں کے اوپر پہلے بھی راج کر رہا تھا، آج بھی پوری دنیا کا سب سے بڑا دین اسلام ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اگر کبھی کبھار مسلمانوں میں سے کچھ لوگ منافق نکل جائیں، غدار نکل جائیں، تو پھر کیا بڑی بات ہو گئی کہ جو بڑے دین بڑے مذاہب ہوتے ہیں ان میں دشمن اپنے ہی لوگوں کو خرید کے سازشیں کرتا ہے. سازش کا مطلب یہی ہے کہ اسلام اپنی رفتار کے مطابق بالکل ٹھیک چل رہا ہے. پوری دنیا میں
جہاں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ بے ادبی ہوئی تو اس کے بعد وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین کرنے والوں کی تعداد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھنے والوں کی تعداد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد پہلے سے زیادہ آئی۔ اور ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کو کیوں حوصلہ ملتا ہے؟ بعض اوقات جب ہم دین کو بھول جاتے ہیں، دوسرا بندہ ہمیں تانا دے کے سکھاتا کہ نہیں نہیں تم مسلمان ہو، تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ تو اس لیے میں اکثر ان لوگوں کو کہتا ہوں، جو لوگ بے ادبی کی اگر کوئی ویڈیو آتی ہے، بے ادبی کی کوئی بات آتی ہے، تو اس کو آگے فارورڈ کرنے کی بجائے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا وتیرہ تھا، کیونکہ ہم لوگ صرف فتووں میں پھنسے ہوئے ہیں، اسلام پڑھتے نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا یہ طریقہ کار رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ اگر کسی نے کوئی بری بات کہی تو اس کو آگے نہیں پہنچاتے تھے۔ مطلب آپ کے پاس کوئی گندی ویڈیو، کوئی ناپاک ویڈیو آ جائے تو اس کو کسی گروپ میں یہ ڈالنے کے لیے کہ اس کو آگے سے آگے شیئر کرو، پتہ لگے وہ گناہ ہے، اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر کے اس کی انٹرنیٹ پہ رپورٹ کر کے اسے بند کرنا، یہ اسلامی شرعی حکم ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ جو لوگ فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ابھی گڑگاؤں کے اندر جمعے کی نماز کے اوپر مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہیں پر آ کے پتہ لگتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ فرقہ پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، کون لوگ دیانتداری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پی اے، سیکٹری جس کو بولتے ہیں انگریزی کے اندر، ایک عیسائی ساری زندگی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی زبردستی نہیں کی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک خادم، ایک یہودی کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ اسلام نے پوری دنیا کے آگے اپنا فراخ دلانہ مزاج رکھا ہے، اپنے عقائد پر رہتے ہوئے دوسری اقوام کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ اب جو لوگ نماز کو چاہتے ہیں کہ بھی جمعے کی نماز بند ہو جائے، نماز قیامت تک بند نہیں ہوگی۔ ابی بن کعب نے مدینہ منورہ میں سازشیں کی یہودیوں نے مل کے کہ یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا۔ آج مدینہ منورہ کی روئے زمین پر صرف 24 گھنٹے نماز ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک میں تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کی جنگ آزادی کے لیے وہ لمحات ہیں جو اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنی اس زمین کی حفاظت کی ہے، قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے تو گودی میڈیا کا کام بن گیا کہ ہر ایک صحیح بات کو غلط کر کے پیش کرنا۔ اگر مسلمانوں نے جگہ کی تنگی کی وجہ سے کچھ پارکوں میں نماز ادا کی تو انہوں نے شور مچایا کہ نہیں جی انہوں نے سڑکیں بند کر کے نماز پڑھ لی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اچھے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں۔ تو کل وہاں کے گردوارے جو ہیں انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے کہ جمعے کی نماز آپ ہمارے گردوارہ صاحب کے اندر آ کے پڑھ لیں۔ تو نماز روکنے والوں کو کیا سبق ملا کہ عبادت جو ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ عبادت کو روکنے کی وہ لوگ بات کرتے ہیں جو خود عبادت گزار نہیں ہیں۔ ہمیں بھی ساتھ میں تلقین مل رہی ہے کہ اگر اب بھی ہم 5 وقت کے نمازی نہیں بنیں گے پھر مساجد باقی کیسے رہیں گے؟ اسلام کے ایک ایک گوشے کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس دین کو دوسروں کے سامنے پروجیکٹ کرنا اس لیے تاکہ ان تک یہ پیغام پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں برابری چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتداری، ایمانداری انسانوں کے اندر پانا چاہتے ہیں۔ اس کو پروجیکٹ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کو کون پیش کرے گا؟ اس کی ذمہ داری مسلمانوں کی۔
اس لیے اس فکر کو چھوڑیں کہ نعوذ باللہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر سکتا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برابر کائنات کا کوئی فرد پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی فرد نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے وتیرے کو تبدیل کرنا ہو، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔